جمیعا. لوگوں عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے. اس عقیدے پر نقب لگائی ہے مرزائیوں نے، قادیانیوں نے. قادیانی کون ہے جانتے ہو؟ قادیانی کافر ہیں یا نہیں؟ کچھ ہی بولو. مرزا کافر ہے یا کوئی نہیں؟ نہیں کافر. بدترین بھی کوئی نہیں، کافر بھی کوئی نہیں. مرزا مرتد ہے. توجہ ہے، تھوڑا جا اتنے ہوئے کفر تو اتلا درجہ ہے. کافر کہہ گئی تو ساری گڑبڑ ہوئی ہے. کافر کہہ گئی تو اقلیت کے حقوق مل گئے. کافر کہہ گئی تو ملک میں وہ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کافر نہیں تھا، مرتد تھا. پہلے مسلمان رہا، پھر اس نے کفر کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. جو مسلمان ہو کے کفر کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد ہوتا ہے. یہی خطا ہوئی علماء امت سے. پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، علماء کی یقیناً یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، علماء کرام کے پاس جائیں گے وہ سنیں گے. میں مانتا ہوں 200 علماء کے ایک فتوے پر دستخط کیے. وہ فتویٰ لکھا مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث کے سرخیل نے. سب سے پہلے اپنے استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی سے دستخط کروائے، جس میں 188 صفحے لکھے کہ یہ مرزے کے عقائد ہیں، وہ کافر ہے یا نہیں. انہوں نے 200 علماء سے ملے، پورے برصغیر کا چکر لگا کے 200 علماء سے سائن لیے استاد جناب فتوے پر، اور وہ مرزے کو کافر ہونے پر علماء امت نے وہ اتفاق کیا اور فتوے پر دستخط کر دیے. میں کہتا ہوں ان 200 علماء سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، وہ اپنے خلوص کا ثواب پا گئے، اپنے اجتہاد کا ثواب پا گئے، اپنی محنت کا وہ اجر و ثواب پا گئے. لیکن سارے علماء سے اجتہادی خطا ہوئی ہے کہ وہ کافر نہیں تھا، وہ مرتد تھا. جب مرتد مان لیا جاتا پھر اسمبلی سے مرزے کو مرتد تسلیم کروایا جاتا، پھر شرعی سزا لاگو ہوتی. شرعی سزا یہ تھی کہ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد بدل لے اس کی سزا قتل ہے. مرزا ہوتا قتل، مرزے کو ماننے والے ہوتے واجب القتل. ان کو مرزائی ہونے کی وجہ سے قانونی تحفظ نہ ہوتا، گرفت ہوتی، گرفتار ہوتے، قانون جناب حرکت میں آتا، ان کو سزا ملتی، وہ سزائے موت ہوتی، وہ قتل کر دیے جاتے، لٹکا دیے جاتے. یہ ناپاک پودا رب کی زمین پر رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. مرزائی عام کافر نہیں ہے، یہودیوں جیسے کافر نہیں ہے، عیسائی جیسے کافر نہیں ہے، یہ ہندوؤں جیسے کافر نہیں ہے، یہ سکھوں جیسے کافر نہیں ہے. سکھ ہو، کھتری ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، وہ اللہ کی زمین پر رہ سکتا ہے. پیغمبر کو ماننے نہ ماننے یہ اس کی مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لیکن مرزائی اس کفر کا ارتداد کا نام ہے کہ یہ رب کی زمین پر نہیں رہ سکتا. اس کے وجود سے زمین کو پاک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے. میں آپ بھی کہتا ہوں، یہ جو علماء کرام دھرنے والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر استعفیٰ دے دے، کبھی کہتے ہیں کابینہ استعفیٰ دے دے، کابینہ استعفیٰ دے دے تو مسئلہ ختم نبوت حل ہو جائے گا. قربانی دینی ہے، بیٹھنا ہے، ڈٹنا ہے تو اس پر ڈٹو کہ مرزائیوں کی پر سزا ارتداد کی، مرتد ہونے کی. جو مسلمان مرزائی ہو جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی شرعی سزا کو لاگو کیا جائے. مزہ جو آ جائے دھرنے کا اور مزہ بھی آ جائے مطالبہ منوانے کا. شناختی کارڈ کے اندر مذہب کا کھانا پڑھا دیا جائے.
ووٹر لسٹ میں حلف لیتے ہو، شناختی کارڈ بناتے ہو، یہ کیوں نہیں وہاں لکھتے ہو جہاں اسلام لکھا ہوتا ہے، وہاں قادیانی کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ تاکہ کارڈ سے ہی پتا چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اگر عیسائی تمہارے پڑوس رہند ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، سکھ ہوئے، بیمار ہو جاوے تو بیمار پرسی کرنی جائز ہے یا نہیں؟ پوچھی بولو، جائز۔ پیغمبر کی حدیث ہے، یہودیوں کی بیمار پرسی کے لیے پیغمبر گئے تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ یہودی عیسائی پڑوس میں ہو، سکھ ہندو پڑوس میں ہو، وہ قرضہ آ کے مانگے، آپ اس کو دیں۔ دکان پہ سودا لینے آئے، سودا دیں، نقد دیں، ادھار دیں۔ بیمار ہو جائے، بیمار پرسی کرے، اس کی کوئی فوتیدگی ہو جائے، تعزیت کرے، جائیں، اسلام کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن مرزائیوں کے بارے میں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ مرزائی پڑوس میں رہتا ہو، وہ بیمار ہو جائے، بیمار پرسی کرنا حرام ہے۔ اس کا کوئی بندہ مر جائے، تعزیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دکان ہو، اس کا سودا لینا اس سے حرام ہے۔ دکان تمہاری ہو، مرزائی دکان پہ آ جائے، اس کو سودا دینا حرام ہے۔ وہ راستے میں ملے، اس کو سلام کہنا حرام ہے۔ وہ سلام دے تو آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے گھر میں آگ لگ جائے، 1122 کو فون نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر پر آگ لگ جائے، تم اس پر پانی نہیں ڈال سکتے، پھونک مار سکتے ہو کہ اور بڑھ کے بیمار پڑ رہا ہو، تڑپ رہا ہو، خون گر رہا ہو، اس کا بہ رہا ہو، تم پٹی نہیں لگا سکتے۔ وہ انسان نہیں ہے۔ فلاح انسانیت اور ہے، خدمت انسانیت اور ہے، خدمت خلق اور ہے۔ مرزائیوں کے لیے کوئی نرمی ہمارے ایمان میں، دل میں ہے ہی نہیں۔ یہ عام کافر نہیں ہے۔ عام کافروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، اچھا بول بھی ہے، اچھا انداز بھی ہے، اور خدمت انسانیت کے تحت ان کے ساتھ تعاون مدد بھی ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ پتہ چل جائے یہ چیز مرزائیوں نے بنائی ہے، وہ پینا، وہ لینا، وہ کھانا، وہ استعمال کرنا حرام ہے۔ ان کی دکان سے، فیکٹری سے، ان سے معاملات، کاروبار، صبر، حضر، اٹھک بیٹھک، کھانا پینا حرام ہے۔ وہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنا بیت کہتے ہیں یا بیت عامدیہ یا کوئی اور نام۔ اسلامی شاعر کو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بندہ بیمار ہو جائے، پتہ ہو ڈاکٹر میں صحیح ہے، آپ دوائی نہیں لے سکتے، رب اسپتال میں علاج کے لیے آپ نہیں جا سکتے، وال سارے بند کیوں نہ ہو جائے۔ جیڑا جاندہ ہے اسے رب واپس آنا جی، وہ بڑے اخلاق والے ہوندے، 5% مرزائیوں کو وہ نرمی لے کے واپس آتا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے اسپتال بنایا، سستا علاج کرتے ہیں، باقی اپنے فنڈ سے وہ پیسے پورے کر کے تمہارے ایمان سے کھیلتے، متاثر کر کے واپس بھیجتے۔ وہ تے بندے ہی بڑے چنگے، وہ بڑے اخلاق والے۔ یاد رکھیے، کوئی نرمی نہیں ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں ان کے ساتھ۔ وہ تمہارے ساتھ بیٹھے کہ اللہ نو مننے ہاں جی، ایویں ساڈے مولوی پیچھے پیسے اللہ نو مننے ہاں۔ ان کے نزدیک اللہ پتہ کون ہے؟ مرزا غلام ہے۔ جیسے رسول پاک نو مننے جی، محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے، ان کے نزدیک احمد ہی یعنی غلام احمد ہی محمد ہے۔ اسی حج کرنے ہیں جی، حج قادیان کو سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں جی، وہ صحابہ کس کو مانتے ہیں؟ مرزے گامے کے ساتھیوں کو۔ ہم امہات المومنین کو مانتے ہیں جی، امہات المومنین کس کو مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، مرزے کی بیویوں کو۔ کہتا ہے کہ قرآن میں جہاں محمد کا ذکر ہے اس سے مراد میں ہوں۔ کہتا ہے خواب میں سیدہ فاطمہ زہرا کی گود میں سر رکھ کے سویا رہا ہوں، یہ بدماش ہے۔
اس نے پیغمبر کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا، یہ اتنا ظالم تھا درندہ. اس نے انبیاء کو گالیاں دی ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو حرام زادہ کہتا تھا، یہ الو کا پٹھا. عیسیٰ ابن مریم کلمت اللہ، میرے اور تمہارے ایمان کا حصہ، اللہ کے نبی ہے، پیارے ہیں رب کے. مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے امر سے حکم سے پیدا ہوئے، معصوم تھے، نبی تھے. یہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ ہے. عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، ہمارے نزدیک وہ زندہ. کہتا ہے قرآن پاک میں جہاں جنت مراد ہے اس سے مراد رب ہے. کہتا ہے وہ نفخ فی الصور جو ہے اس سے مراد میں ہوں. اللہ مجھ میں سور پھونکے گا قیامت والے دن. سور پھونکا جائے گا، کب وہ سور میں ہوں. مولانا احمد گکھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا تو نے پہلی مرتبہ سچ کہا ہے، سور تو ہی ہے. جب اس نے کہا نا وہ نفخ فی الصور سواد کے ساتھ، یہ سور میں ہوں. مولانا احمد گکھڑی علیہ حدیث کے سرخیل پہ فرمایا تو نے زندگی میں مجھے لگتا ہے پہلی مرتبہ سچ بولا ہے کہ تو سور ہے. کہنے لگے سان سے پہلے نہیں پتا سی لیکن تو یقین ہو گیا، تیرے آپ نے منہ چو نکل گیا کہ میں سور ہوں. یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہے. مرزائیوں کو عام نہ سمجھا کرو، ان کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے. مسلک اہل حدیث میں شاید تم نے مسلک کو سمجھا ہی نہیں ہے. ان کا ذبیح حرام ہے، یہ جانور ذبح کرے تو حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. ان کی عورتوں سے، عیسائیوں کی عورتوں سے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. کافروں کے مسائل اور ہیں، ان مرتدوں کے مسائل اور ہیں. یہ زندیق ہے، ان کو رشتہ دینا حرام ہے، لینا حرام ہے. ان کو شادی میں بلانا حرام ہے، ان کی شادی میں جانا حرام ہے.